کرائے کا مکان کرائے پر دیتا ہے، جو ریٹائرڈ لوگ زیادہ تر یہی کرتے ہیں، ان پر 25-30% ٹیکس لگاتے ہیں، ٹیکس ہے بدقسمتی سے، آپ ان کو چھوٹ دے سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس قسم کی اناملیز بجٹ میں کریٹ کریں گے، لوگ سوال کرتے ہیں۔ آج ہم سب اس کشتی میں سوار ہیں، اس کشتی میں سوراخ ہے، ہم سب نے مل کر اس کو بند کرنا ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ٹیکس ادا کریں۔ اس بجٹ کے اندر کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ٹیکس بیس ہے اس کو آپ نے ایکسپینڈ کیا۔ آج بھی نان فائنل کی کیٹیگری موجود ہے، حالانکہ نان فائنل اگر زمین بیچے گا تو 45% شاید اس کو کہا کہ تم 45% ادا کرو۔ آپ یقین کریں گے کوئی 45% ادا نہیں کرتا۔ 45% ٹیکس صرف وہ سیلری کلاس ادا کرتی ہے، جو کاروباری آدمی ادا کرتا ہے، جو نظام کے اندر کوئی 45% کلیکشن آپ کو نہیں ہوگی۔ یہ آپ کی بڑی خام خیالی، اور میں حیران ہوں کہ اس قسم کی حکومت جو ہے وہ آج ملک کی اس حکومت کی یہ سوچ ہے۔ ایک اور معاملہ جو مکمل طور پر سمجھ سے باہر ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایکسپورٹ ہے، ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے۔ ہمیں ڈالر چاہیے، ہم نے جاب کریٹ کرنی ہے، ہم نے ملک میں انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے۔ دنیا کا ہر ملک انسینٹیو دیتا ہے انڈسٹری کو کہ وہ سستے داموں مال بنا سکے، ایکسپورٹ کر سکے، ملک کے اندر بھی سستا بیچ سکے۔ خطے میں سب سے مہنگی زمین پاکستان میں، اس پہ آپ انڈسٹری بتا دیں۔ خطے میں سب سے مہنگی بجلی پاکستان میں، خطے میں سب سے مہنگی گیس پاکستان میں۔ ایسے ایسے محکمے ہیں جو انڈسٹری پر آ کر سوار ہوتے ہیں، جس کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ جو ریفنڈ ہوتے ہیں وہ نہیں دیے جاتے، جو ریبیٹ پتہ نہیں کیا کیا۔ ہر طریقے سے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ انڈسٹری بڑھنے نہ پائے۔ آج اس میں ایک اور اضافہ کر دیا گیا جو ایکسپورٹ کو ڈائریکٹلی ہٹ کرے گا۔ آپ نے ایکسپورٹرز پر بھی ٹیکس لگا دیا، تو ٹیکس بھی ایسا لگایا کہ ہم آپ کی ایک منیمم ٹیکس ہوگا جو 2% 1.5 سے 2% کٹے گا، 2% کٹے گا، آدھا آپ کو واپس ملے گا۔ ایسی بات جی بہرحال وہ کٹے گا، حکومت رکھ لے گی، پھر آپ کو بعد میں اس کی مرضی بھی تو دے گی، آپ تو دیتی نہیں ہے۔ اور پھر آپ کے جس طرح باقی کمپنیز ہیں ملک میں، وہ ٹیکس بھی آپ پہ لگے گا اور اس سے یہ منہا ہو جائے گا۔ یہ سمجھ عجیب ہے، کیونکہ جو کمپنیز ملک کے اندر آپریٹ کرتی ہیں ان کے مارجن کچھ اور ہوتے ہیں، جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کے مارجن کچھ اور ہوتے ہیں۔ ان کو تو انسینٹیو کی ضرورت ہے، ہر انپٹ ان کی مہنگی ہے، تو پھر آپ نے اوپر یہ ٹیکس بھی لگا دیا، کیسے ملک میں ایکسپورٹ بڑھے گی؟ یہ آپ نے ہمیں نہیں معلوم، بتایا گیا تھا کہ آئی ایم ایف سے 20 روپے فی لیٹر ہم نے تیل پہ رکھا ہے، اور وہ کمال مہربانی کرتے ہوئے 10 روپے کم کر دیا گیا۔ اگر آپ کو 10 روپے رکھتے آپ کو یہ سارے ٹیکس نہ لگا۔ یہ وزیر خزانہ جسٹیفائی کرے نا کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ سیلری کلاس کو دبا رہے ہیں، آپ انڈسٹریز کو دبا رہے ہیں، جو لوگ جاب کریٹ کرتے ہیں، آپ ایکسپورٹر جس کی آپ کو اشد ضرورت ہے۔ پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے ایکسپورٹ ہے۔ تو یہ اتنا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، بدقسمتی سے ہم نے 70 سال میں صرف 30 ارب کے ایکسپورٹ پہ پہنچے، 20 ارب اور کر لیں تو آپ کے اکثر مسائل معیشت کے حل ہونے شروع ہو جائیں۔ کون سی ایف ڈی آئی آئے گی یہاں پر؟ ہمیں ہر روز بتایا جاتا ہے کہ ایف ڈی آئی آ رہی ہے، ہم نے ایس آئی ایف سی بنا دی ہے، وہ انسینٹیو دے گی۔ یہ انسینٹیو دیا گیا ہے کہ جو یہاں آئے گا اس پر آپ 2% ٹیکس لے لیں گے۔ ایکسپورٹ میں تو مارجن ہی 4% کے ہوتے ہیں، 5% کے ہوتے ہیں۔
اس سے بڑے مارجن نہیں ہوتے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. کس طرح ملک کی معیشت چلے گی؟ آج میرا سوال یہ ہے، ایک اور بڑی عجیب بات ہے. پاٹا جب مرجر ہوا تھا آئینی ترمیم کے ذریعے 2018 میں، وہاں جو انڈسٹریز لگی تھی ان کو 5 سال وہی ٹیکس کی چھوٹ دی گئی تھی جو اس سے پہلے موجود تھی، تاکہ وہ اپنے بندوبست کر لیں. یہ فیکٹریاں بغیر سیلز ٹیکس کے اور بغیر ڈیوٹی کے یہ مال پاٹا میں بناتی ہیں اور سارے پاکستان میں فروخت کرتی ہیں. ان کو 5 سال دیے گئے. یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے پاکستان میں کہ اگر آپ کم قیمت پر مال بنا رہے ہوں تو پھر دوسری انڈسٹریز کمپیٹ نہیں کر سکتی، اور اس سے بہت بڑی رقم شاید 50-60 ارب سے بھی زیادہ جو ہے وہ ٹیکس کی چھوٹ آپ کو دی جاتی ہے. یہ انڈسٹریاں فاٹا کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. یہ تاثر کے فاٹا کے عوام کو فائدہ ملتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. وہاں طاقتور لوگ ہیں، کچھ وہاں کیا کہ باہر سے آ کے انڈسٹری لگائی. یہ آج حکومت کو بلیک میل کر کے یہ ایگزمپشن پھر ایکسٹینشن اس کی کروا دی. میری گزارش